إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا حاضرین جمعہ ہر قسم کی بڑائی بزرگی برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام اللہ کے تمام نیک صالح بندوں پر خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب ماہ شعبان کی آخری دنوں سے گزر رہے ہیں ماہ شعبان کے اختتام کے بعد
ماہ رمضان کی شروعات ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان مبارک جس کی عظمتوں اور فضیلتوں سے اکثر و بیشتر حضرات واقف ہیں، الا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دینی شغف نہیں رکھتے ہیں، وہی اس کے فضیلتوں سے اتنا واقف نہیں ہے، لہذا بہت کچھ ماہ رمضان مبارک کے فضیلت کے تعلق سے نہ بیان کر کے کچھ دوسری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ماہ رمضان مبارک کی فضیلت میں کیا بیان کروں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے کی آمد کو قریب دیکھتے تھے، جب یہ مہینہ مسلمانوں پر سایہ فکن ہو جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کرتے تھے اتاکم رمضان شہر المبارک، اے لوگوں تمہارے اوپر ماہ مبارک رمضان مبارک کا سایہ فکن ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ نہایت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے روزے فرض کیے ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سلف صالحین رحمہم اللہ، یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی ماہ رمضان مبارک گزر جاتا تھا، کیے ہوئے ماہ رمضان مبارک کی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ جب 6 مہینہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے کے بعد نئے رمضان مبارک کے آنے کی دعا کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی دعا یہ کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین ہمیں آنے والے رمضان تک حیات سے رکھنا، وہاں تک پہنچا دینا، اور اس مہینے سے جی بھر کے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا۔ مگر جب ہم اپنے مسلم معاشرے پر نگاہ اڑاتے ہیں تو معاملہ بالکل اس کے برعکس پاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو ہی رمضان مبارک کا مہینہ گزرتا ہے، ہم لوگوں کے اندر وہی سستی، کاہلی، سست روی، ٹال مٹول، تاخیر کرنا، ابھی نہیں بعد میں کریں گے، کل دیکھ لیا جائے گا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، اس قسم کی باتیں ہماری زبانوں پر اپنے آپ جاری ہونے لگتے ہیں۔ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ ایسے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابھی تو ہم 25 سال کے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں ابھی تو ہم 50 پار نہیں ہوئے ہیں، اور یوں وقت کے تعلق سے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم 60-70 سال رہنے والے ہیں۔ دراصل یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، دراصل یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے الشیطان سول لهم واملا لهم، کہ شیطان ان کے عملوں کو ان کے ذہنوں میں ان کے سامنے بھلا بنا کر پیش فرماتا ہے، اور انہیں آرزوؤں میں ایسا کھو دیتا ہے شیطان کہ اللہ رب العالمین کی یہاں جانا بھی ہے، میدان محشر میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ ان تمام تصورات سے انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے لگتا ہے، یہ شیطانی حملے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، انہیں کھانے نے دیں، انہیں من بھر کے مستی کر لینے دیں۔ یہ جو مستیوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، سستی میں جو پڑے ہوئے رہتے ہیں، ان قریب یہ جان لیں گے کہ یہ سستی کے ایام جو ہم نے گزارے ہیں کہ اس کا کتنا خطرناک نقصان ہے۔ ان قریب ان لوگوں کے یہ سستی اور کاہلی میں پڑ کر جو اپنے وقتوں کو ضائع و برباد کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے جان لیں گے۔ میرے بھائیوں، سستی اور کاہلی مسلمانوں میں کس بات میں نہیں پایا جاتا ہے؟ جملہ دین کے احکام و مسائل کو دیکھنا ہو، بسا اوقات تو لوگ دنیائی معاملات میں بھی وقت سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، ہر باب میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دین ہو کہ دنیا ہو، تجارت و کاروبار ہو کہ گھر کے معاملات ہو، بچوں کی تربیت کی عمر کے تعلق سے ہر باب میں سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے۔ اور حق تو تب ہوتا ہے، تعجب تب ہوتا ہے کہ مسلمان جسے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد تخلیق میں بھی انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہے۔ نمازوں کی سال کی 11 مہینے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور جو کچھ لوگ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں نہایت تاخیر سے نماز ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ تو من مرضی کے حساب سے نماز ادا کرتے ہیں، جماعتوں کی
پابندی کا کوئی اہتمام نہیں، جب من کیا تب نماز پڑھتے ہیں، نماز کو دوسرے درجے پر رکھتے ہیں اور اپنے کاروبار اپنے معاملات کو پہلے درجے پر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں، بلکہ اللہ نے تو قرآن میں صاف لفظوں میں کہا جو نمازوں کے بعد میں سستی کرتے ہیں، نماز کو ٹائم سے نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن ٹائم سے نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے فرمایا فویل للمصلین، نماز پڑھ کر یہ ویل کے مستحق بننے والے ہیں، نماز پڑھ کر بھی یہ جنت نہیں جا سکیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں سنو، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ منافقوں کی ایک پہچان بتائی گئی، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافق لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، نماز کے بعد میں سستی کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں سستی ہم لوگوں کے اندر کیسے پایا جاتا ہے؟ جو پڑھتے بھی ہیں وہ بھی حقیقی مسلمانوں کی طرح نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ رب العالمین کا ایسے لوگ بہت کم ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے مولا نگر کے نوجوانوں اور غیور قسم کے نوجوانوں، آپ سبوں سے میری گزارش ہے، آج تو یہ سستی کا مظاہرہ دیکھیں، ابھی چوتھی سب پر نہیں ہوئی ہے، ہم کس سے مخاطب کریں اور کن کو ہم جھنجھوڑیں اور کن کو ہم ایمان صحیح معنوں میں قبول کرنے کے سامنے ہم دعائی دیں، کن کو اللہ کے قریب آنے کے لیے کہیں۔ ابھی وہ لوگ تب آئیں گے جب ساری باتیں پوری ہو جائیں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے حساب سے خطبہ دیا جائے۔ ہم جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہتے ہیں عہد کریں کہ سستی، کاہلی اور اسی طریقے سے کوڑیا پن کے جو ایام گزر چکے ہیں اس سستی کے رضا کو چاک کرے، نئے سرے سے کمر کس لیں، کیونکہ جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ نہایت عظیم الشان مہینہ ہے، وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کسی اور مہینے کی وہ حیثیت نہیں۔ اس مہینے کے اندر معظم اور عظیم راتیں ہیں، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ مہینہ نہایت محترم شان ہے اور اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ارادہ کیا جائے، ضروری ہے کہ ابھی سے عزم کیا جائے اور عزم مصمم ہو، پختہ ارادہ ہو، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے، یوں ہی اللہ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے اور لوگوں کے لیے اللہ راستوں کو آسان نہیں کرتا ہے جب تک کہ لوگ خود کوشش نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے سارے راستے کو کھول دیتے ہیں، اس کے دل کے اندر ایمان سے محبت ڈال دیتے ہیں، مسجدوں میں ہاتھ کے تعلق سے اس کے دل کے اندر محبت ڈالتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی صدا پر لبیک کہنے کی اس کو توفیق دیتے ہیں۔ جب کوشش کوئی کرتا ہے تو اس کو نیک عملوں کی طرف ہم توجہ، اس کے لیے نیک عملوں کو انجام دینے والے تمام مشکل راستوں کو آسان بنا دیتے ہیں، کن کے لیے؟ جو کوشش کرتا ہے۔ لہذا یہ ماہ رمضان مبارک جو ہمارے سر پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے چند چیزوں کو کرنے کی ہم آپ کے سامنے باتیں رکھنے والے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ رمضان مبارک کی آنے سے پہلے اپنے نیتوں کو خالص کرنے۔ رمضان میں غیر رمضان کے مقابلے میں گیا گزرا مسلمان بھی کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے، لیکن ہر عمل کی جان اخلاص ہے، عمل کے اندر اخلاص ریڑھ کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ قبولیت عمل کے جو شرائط لکھے ہیں علماء نے اس میں عقیدہ توحید کے بعد دوسرے نمبر پر اخلاص کو رکھا گیا ہے۔ لہذا ماہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اپنے نیتوں کو صاف کریں، اور اسی بات کا اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ عبادت کرنے سے پہلے نیت خالص ہونا چاہیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ فرماتا ہے ہم نے لوگوں کو عبادت کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کے جانب مڑنے کو کہا ہے۔ لہذا اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے نیتوں کو درست کر لیں۔ دوسرے نمبر پر جس چیز کی باری آتی ہے وہ اپنے دلوں کو اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کر لیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل کے اندر کہیں کسی کے لیے حسد تو نہیں پایا جا رہا ہے، ہمارے دل کے اندر کہیں کسی کے لیے جلن اور کینہ بغض تو نہیں پایا جا رہا ہے، ہمارے دل
ہمارے دل کے اندر کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے. اپنے دل کو عداوت، بغض، تمام طرح کے جو اخلاق رذیلہ ہیں ان تمام سے اپنے دلوں کو پاک کر لیں رمضان مبارک کے آنے سے پہلے. اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو رمضان مبارک کا جو مقصد ہے، اللہ فرماتا ہے رمضان کا روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون. یاد رکھیں اگر ہمارے دل صاف نہیں ہوتے ہوں، ہمارے دل حسد، کینہ، بغض وغیرہ سے پاک نہیں ہوتے ہوں تو ہمیں کبھی بھی تقوی نصیب نہیں ہوگا. زہد کا دعویٰ کرنے والے حقیقی معنوں میں تقوی شعار نہیں بن سکتے ہیں. یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ لوگ اپنے دلوں کو ان تمام برائیوں سے پاک صاف نہیں کر لیتے ہیں. دلوں کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اعمال کو انجام دیں گے لیکن شرف قبولیت کو نہیں پانے والے ہیں وہ عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے تعلق سے فرماتے ہیں لوگوں کو، اے لوگوں سنو. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سنو الا وان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے. اس ٹکڑے کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جاتا ہے تو مکمل جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ معمولی ٹکڑا خراب ہو جائے پورے بدن پر اس کے برے اثرات دکھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا وهي القلب، اے لوگوں وہ دل ہے، لہذا اپنے دل کو درست کر لیں، اپنے دلوں کی پاکیزگی کو، اپنے دلوں کو پاک کر لیں، اپنے دلوں کو تمام طرح کی برائیوں سے منزہ اور پاک صاف کر لیں. تبھی جا کر ہم جو بھی عبادتیں کریں گے میرے بھائیوں، دل اگر صاف ہو تبھی قیامت کے دن آپ کی یہ سجدے کام آنے والے ہیں، تبھی قیامت کے دن آپ کے یہ روزے جو رکھے جا رہے ہیں کام آنے والے ہیں. اللہ رب العالمین کے پاس آدم سے لے کر آخر تک پہنچنے والے ہزاروں لوگ ہوں گے، کروڑوں، گنتی کی انتہا ختم ہو جاتی ہے، وہاں تک کے لوگ ہوں گے، لیکن چند ہی لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے. سارے لوگ جنت میں جانے والے نہیں ہوں گے، سارے لوگ اللہ رب العالمین کے محبوب بندہ بننے والے نہیں ہوں گے. اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کل قیامت کے دن لوگوں کو نہ ان کا مال کچھ فائدہ پہنچائے گا، نہ ان کے بال اولاد کچھ فائدہ پہنچائیں گے، مگر جو سچا اور صاف ستھرا دل سلیم الفطرت لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے والا ہوگا، انہی لوگوں کو کل قیامت کے دن فائدہ ملے گا. لہذا اس رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اپنے نیتوں کو خالص کریں. نمبر 2 اپنے دلوں کو پاک صاف کریں. نمبر 3 اب یہاں ایک سال کے لیے ہے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کریں، سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کریں. وہ مثل مشہور ہے کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو پلٹ آتا ہے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی طرف آتا ہے، اللہ تو الرحمن اور رحیم ہے، اللہ تو الغفور ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو جو اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، اللہ ان لوگوں کو فرماتا ہے اے نبی ایسے لوگوں کو کہہ دیں کہ ماہ رمضان مبارک کے چھوڑیے عام دنوں میں بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو. فرماتا ہے اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں جو اپنے دلوں کو گناہوں سے سیاہ کر چکے ہیں اور وہ نا امیدی کے شکار نہ ہوں. اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے، اللہ جب بخشنے پر آتا ہے تو 99 آدمی کے قاتلوں کو بھی اللہ بخش دیتا ہے. اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے جب دل کے اندر کوئی اللہ کا ڈر اور خوف صرف پیدا کر لیتا ہے اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین کی جانب پلٹو، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. میں نے اس پر زید گڑھ کے اندر یہ آخری ٹکڑا انہ هو الغفور الرحیم پہ میں نے ایک دن درس دیا تھا. وہ ابھی وہ باتوں کی اعادے کا وقت نہیں ہے کیونکہ موضوع کچھ اور ہے، لیکن غور کرنے والی بات ہے. اللہ گنہگاروں سے فرما رہا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں. بھلا جو لوگ اللہ کے در پر آتے ہیں، اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی کبھی کبھار ہو جائے تو اللہ ان کی گناہوں کی کوئی وقت پرواہ کرے گا؟ اللہ ان کے یہاں ان کے گناہ کوئی ان کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ تو ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو اپنے نفس کو پورا کالا کر چکے ہیں، جو اپنے دل کو پورا سیاہ کر چکے ہیں، رجسٹر گناہوں سے لت پت ہے. اللہ ان سے فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. لہذا ہم تو مسلمان ہیں، جمعہ آتے ہیں، ہم جمعہ کم از کم آتے ہی آتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ الحمدللہ ایسے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، قبلہ کو قبلہ مانتے ہیں، اللہ اور رسول اور صحابہ سے محبت ہے. ہم اس بات کے دعوے بھر
کرتے ہیں और कभी कभार अमली तौर पर साबित भी करते हैं। इन्नहु हुवल गफूर रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो माफ करने वाला है, रहम करने वाला है, लिहाजा अल्लाह की तरफ पलटे। रमजान मुबारक के आने से पहले पहले जो काम करना है उसमें से चौथे नंबर पर जो काम है, और यही सबसे खास है, यही सबसे खास है, वो ये है चूंकि रोजा रखेगा वही जो मुसलमान होगा, सेहत अकीदा को तो लाजिम अपने ऊपर करेगा ही। सबसे खास जो है, जो हमारे मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों में खुसूसन सलफियों के दरमियान, अहलुल हदीस के दरमियान जो चीज आ जाती है, कहीं से घुस आती है, और इसके ताल्लुक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, कहा ऐ लोगों सुनो, शैतान तुम लोगों से इस बात से मायूस हो गया है कि तुमसे कब्र पुजारी वाला काम करा ले, तुमसे शिर्क वाले बड़े बड़े जाहिरी काम करवा ले। छोटे छोटे शिर्क तो हो सकते हैं, शिर्क असगर तो हो सकता है, क्योंकि शिर्क असगर की एक लंबी तफसील है, लेकिन जो अहले तौहीद होंगे उनसे शिर्क अकबर का क्या कहते हैं, शिर्क अकबर का इर्तिकाब बहुत मुश्किल है। अल्लाह फरमाता है लेकिन एक चीज है, नबी मोहतरम कहते हैं एक चीज है जो तुम्हारे दरमियान शैतान करा सकता है, और वो ये है कि तुम्हारे मोहब्बत को चूर चूर कर सकता है, तुम्हारे इत्तेहाद का पारा पार, तुम्हारे इत्तेहाद को खत्म करा सकता है, तुम्हारे दरमियान अदावत बुग़्ज़ और लड़ाई झगड़े को परवान चढ़ा सकता है, इख्तिलाफ में तुम्हें डाल सकता है। लिहाजा है लोगों जो रमजान मुबारक का रोजा रखना चाहते हैं, और खुसूसन मैं यहाँ के तमाम उन लोगों से कह रहा हूँ जो अपने आप को सलफी कहते हैं, अहलुल हदीस कहते हैं, लोग रमजान के आने से पहले पहले अपने दिलों को इस तरीके से साफ करें कि दो भाइयों के दरमियान अगर नाचाकी हो चुकी है, दो भाइयों के दरमियान अगर बातचीत बंद है, तो उनके दरमियान सुलह कराएं। जाती तौर पर इंसान सुलह करने की कोशिश करे कि आप जानते हैं, आप नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखें, सजदा भी करें, क़यामुल लैल का इत्मीम करें। उस मुबारक घड़ी में अल्लाह जब आसमानी दुनिया पर अपने शान के मुताबिक उतरता है, उस वक्त आप दुआएं करें, लेकिन आपकी दुआएं तब तक काबिल कबूल नहीं होंगी जब तक कि आपका दिल अपने मुसलमान भाई के ताल्लुक से पाक साफ हो। किना बुग़्ज़ हसद की वजह से बातचीत बंद रखने वाले लोगों से मैं मुखातब हूँ। लोगों, रमजान मुबारक में ये जो हम जिक्र अस्कार करते हैं, तिलावत कुरान से अपने घरों को मुअत्तर रखते हैं, अपने मस्जिदों से गुनगुनाहट की आवाज़ें आती रहती हैं, इन सारे चीजों से हम तभी जाके फायदा उठा सकते हैं जबकि हमारे दिल साफ हों। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदों के अमाल हर जुमेरात के दिन अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं, अल्लाह सारे लोगों के अमलों को कबूल कर लेता है, लेकिन दो लोग जो लड़े हुए होते हैं, बातचीत उनकी बंद रहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि इन लोगों से कहें, इन लोगों के अमाल को अभी कबूलियत के दर्जे में ना लिखें जब तक ये लोग आपस में सुलह नहीं कर लेते हैं, इनके अमलों की हमारे यहाँ कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा रमजान के आने से पहले पहले जो काम करना है वो ये है कि हमें आपस में बिखरे हुए को मिलाना है, और अगर खुद कोई नहीं जानता है, बहुत सारे लोग होते हैं इनफरादी तौर पर किसी से बुग़्ज़ रख लेते हैं, तो इनफरादी तौर पर जाके उनसे पर्सनली उनसे मिलें और अपने मामले का हल करें। मेरे भाइयों, अबू दाऊद की एक रिवायत है, सनदर कलाम है, लेकिन बाद मुहक्किकीन ने उसको काबिल इस्तिदलाल गर्दाना है। वो रिवायत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुलह, दो भाइयों के दरमियान सुलह कराना कितनी इसकी अहमियत है अंदाजा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं, अला उखबिरुकुम बि अफदल मिन दरजा, ऐ लोगों मिन दरजत सियाम, क्या मैं तुम लोगों के सामने जो रोजे से भी ज्यादा दर्जा रखता है, रोजे से भी ज्यादा मुकाम रखता है, वो सलाती वो सदका, और नमाज और सदके से भी ज्यादा मुकाम रखता है, ना बतला दूं? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं? आपने फरमाया, इस्लाह ज़ातल बैन, कि लोगों के दरमियान सुलह कराना ये उससे कहीं ज्यादा दर्जा रखता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रिवायत में फरमाते हैं, वो फसाद ज़ातल बैन, दो भाइयों के दरमियान लड़ाई कराना, अल हारिका, ये मूड देने वाली है। क्या मतलब है? जिस तरीके से किसान अपने खेती से धान काट के लिए आता है, वो खेत से मचट हो जाता है, उसके अंदर कुछ रहता नहीं है, ऐसे ही अगर किसी भाई के दरमियान कोई नमक मिर्च लगाकर दूरियां पैदा करता
ہے اس کے عمل اسی کھیت کی طرح ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کو تو ہونا ہی چاہیے۔ مسلمانوں کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی پہچان کیا ہے؟ سورہ حجرات کے غالباً آیتیں ہیں، اس میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ دو مسلمان لڑتے ہوں تو تیسرے کا حکم ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، لیکن آج کل ہم مسلمانوں کے درمیان کچھ صرف پھرے قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مزہ ہی اسی بات میں آتا ہے، نمک مرچ اور لگا کر دونوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اس ماہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے جو کام ہمیں کرنا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے آپس میں جو اختلافات ہیں اس کو ختم کریں اور لوگوں سے ملاقات کریں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایک بیماری کے شکار ہیں، میں کاہے کو ملنے جاؤں گا، میں کیوں ملوں گا، میں چھوٹا ہوں مجھ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بھائی ہیں، دو لڑ چکے ہیں، بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ شریعت نے دیکھیے، شریعت نے بہت انسانوں کا خیال کیا ہے، کیا انسان ہیں رہیں گے تو لڑائی ہوگی ہوگی، گھر میں برتن ہوتے تو آواز آتی آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ برتنوں سے آواز نہیں آتی ہے۔ لوگ ہیں، ہر ایک کی الگ سوچ ہے، ہر ایک کی الگ فطرت ہے، ہر ایک کی الگ ساری سوچ وغیرہ ہے، تو ایسے میں الگ الگ رائے، الگ الگ خیالات کے لوگ رہتے ہیں تو کچھ اونچ نیچ ہوگا۔ نبی محترم کہتے ہیں ایسا ہو جانے پر 1 2 دن 3 دن تک تم کٹ کے رہ سکتے ہو، تب تک تمہارا من شانت ہو جائے، اور جب 3 دن ہو جائے نبی محترم کہتے ہیں اب جائز نہیں ہے کہ کٹے رہو۔ ان لوگوں میں بہتر کون ہے؟ وَخَيْرَهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام کے ذریعے سے قطع تعلق کو ختم کرتا ہے، بات چیت کو پروان بڑھاتا ہے، محبت کے دورے کو قائم کرتا ہے، ان دونوں میں بہتر ہے۔ لہذا اس بات کو اور اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ جب یہ ساری چیزیں کر لیں، یعنی رمضان کے آنے سے پہلے نیت کو صاف کر لیں، دلوں کو صاف کر لیں، اپنے نیت کو درست، دلوں کے ساتھ توبہ کر لیں، صلح آشتی ہو جائے، یہ جب سارا کچھ ہو جائے اے لوگوں، تب اب رمضان مبارک سے پہلے کچھ بنیادی چیزوں کو کرنا ضروری ہے۔ وہ بنیادی چیزیں یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے احکام و مسائل رمضان کے آنے سے پہلے سیکھ لیں۔ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین یا اس کے بعد کے دوروں کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، مطالعے کا اتنا تو ٹائم ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن جب ہم پڑھتے تو ایک بات پاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اصحاب رسول رمضان سے متعلق سوال بہت کم کرتے تھے۔ رمضان سے متعلق تابعین اور صحابہ رمضان کے مہینے میں سوال بہت کم کرتے تھے، یہ سارے سوالات پہلے کر لیتے تھے۔ اس کی دلیل کہاں ہے؟ سوچیں گے تو جائیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو مسئلے مسائل بتانا چھوڑ دیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ مہینہ جس سے ہم اللہ سے فائدہ، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، لہذا لوگ بھی ان کو پریشان نہیں کرتے تھے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ علماء بھی رمضان سے پہلے تمام مسئلوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے، اور تعجب تو یہ ہے کہ وہی چند مسائل کے روزہ کن سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، کب تک سحری کرنا ہے، کب افطاری کرنا ہے، خون سے اگر ناک سے خون نکل جاتا ہے، قے ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کو ہر سال پوچھنا یہ بتلاتا ہے کہ رمضان کے علاوہ نفلی روزہ کا اہتمام آپ نے کبھی کیا ہی نہیں۔ بتلاتا ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ نے نفلی روزہ کا کبھی اہتمام کیا ہی نہیں، تبھی تو آپ پورا بھول گئے۔ قرآن اور شریعت کی باتیں ہیں، جب آدمی اس سے دور ہو جاتا ہے، حفاظ سے پوچھئے، ہم ہی خود ذاتی طور پر ہیں، قرآن کی کچھ صورتوں کو اگر ہم نے 1 سال تک نہیں پڑھا تو اگلے سال سے نئے سرے سے اسے حفظ کرنا پڑتا ہے، بالکل کل عدم ہو جاتا ہے، ذہن میں رہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن بار بار جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، بار بار جب ہم کرتے ہیں تو اعادے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اچانک آ کر سورہ رحمان بھی تلاوت کر جاتے ہیں، کوئی آیت نہیں بھولتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے، اسی لیے رمضان کے علاوہ بھی روزے ہیں، شوال کے روزے ہیں، ذوالحجہ کے روزے ہیں، محرم کے روزے ہیں، پیر جمعرات کے روزے ہیں، صوم داؤدی ہے، یہ تمام روزوں کو ہم رکھتے ہی نہیں ہیں، نتیجتاً تمام روزے کے مسائل بھول جاتے ہیں۔ پھر بھی رمضان کے آنے سے پہلے ان مسئلوں کو جان لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے
رمضان مبارک کے آنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں اور کرنی ہے. اس میں سے یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے عید کے تعلق سے بنیادی جو آپ کی شاپنگ ہوتی ہے وہ تمام کی تمام رمضان کے آنے سے پہلے کر دیں. ہم رمضان کی عید کی شاپنگ ہم آخری عشرے میں کرتے ہیں, اور اس علاقے میں یہ جیت اور ہمارا یہ مولا نگر جگناتھ پور, ہم نے تو یہاں 6 سال گزار دیا ہے. اس علاقے میں آخری 10 عشرے میں روزانہ فیملی ٹاٹا جاتے ہیں شاپنگ کے نام پر. جو برکت میں رمضان کا آخری عشرہ تمام فضیلتوں میں سب سے زیادہ ہے, اس میں لوگ شاپنگ کے نام پر باہر جاتے ہیں, رات میں تھکے ہارے رہتے ہیں, اور قیام اللیل کی عظیم راتیں وہ جو ہیں شب لیلۃ القدر کی راتیں اس میں سو کر گزار دیتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ ہم عید کی شاپنگ کریں, عید کی رمضان مبارک کے مہینہ آنے سے پہلے. اسی طریقے سے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے جو چیزیں کرنی ہیں اب تک ہمیشہ کرتے آئے ہیں. میں نے شروع میں سستی اور کاہلی کے تعلق سے اسی لیے کچھ باتیں رکھی ہیں. ہم نے ہمیشہ نظام الاوقات مرتب کیا رمضان کے آنے سے پہلے. ہم 4 دن بہت تیز پڑھتے ہیں. قرآن جب پڑھتے ہیں 4 دن یا عبادتیں کرتے ہیں اس تیزی کے ساتھ کرتے ہیں, لگتا ہے اس رمضان کو 5 بار قرآن ختم کر دیں گے. تیزی کا عالم یہ ہوتا ہے, لیکن پھر جو سستی کے شکار ہوتے ہیں پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ آخری رات میں 29واں پارہ پڑھا جاتا ہے. نظام الاوقات ایسا مرتب کریں, ایک ٹائم متعین کریں, اس ٹائم پہ اتنا پڑھنا ہے, اتنا عبادت کرنا ہے, اتنا ذکر کرنا ہے. ذکر کا جو معاملہ ہے چلتے پھرتے وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن دوسری جو چیزیں ہیں وہ ان اوقات میں کریں گے. ان 3 چیزوں کا خاص خیال کرنا ہے. اسی طریقے سے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے رمضان مبارک کے تعلق سے ایک پختہ ارادہ کریں, اور وہ پختہ ارادہ یہ کرنا ہے چونکہ ہم نے پلٹا نہیں تھا اور ٹائم ہو چکا ہے. وہ یہ میرے بھائیوں, رمضان مبارک کا مہینہ ایک فضیلت کو پانے کا بہترین مہینہ ہے. کس اعتبار سے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راوی حدیث ہے, ایک حدیث میں بہت دھیان سے اس کو نوٹ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے کہ فتنوں کی اس دور میں بھی ہم اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں. کیا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا, کتب لہ براءتان, 2 چیزوں سے اس کی برات لکھ دی جاتی ہے. برات کیا لکھی جاتی ہے کہ اگر زندہ رہا براءۃ من النار, مرے گا تو جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ, وبراءۃ من النفاق, زندہ رہا تو منافق نہیں بنے گا. ان 2 بڑی فضیلتوں کو حاصل کرنے کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ رمضان مبارک سے بہتر بھی کوئی مہینہ ہو سکتا ہے کیا. ابھی سے آپ اہتمام کر دیں کہ آج جمعہ سے لے کر شوال کے 6 یا 7 شوال تک ہم ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے. کتنی فضیلت ہے کہ آپ منافق نہیں بنیں گے زندہ رہیں گے تو, اور مریں گے تو انشاءاللہ جنت ہی میں جائیں گے, جہنم نہیں جائیں گے. انہی ساری روایتوں کے تعلق سے اسلاف کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. یہ بات صرف ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 30 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی, ایک وقت کو نہیں چھوڑا. 30 سال تک ہر آذان کا جواب دیا, کیونکہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ دنیا تو فانی ہے, یہاں کس کو بقا ہے, یہاں ہمیشہ کس کو رہنا ہے. ابدی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے وہ اصل زندگی ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ اور ہمارے جو سلف گزرے, اللہ رب العالمین تمام کی قبروں کو نور سے بھر دے, انہوں نے ہر طریقے کو اپنایا. ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کا دم بھرتے ہیں, ہم بھی ان کے پورا نہ صحیح آدھا کم از کم 10% ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں. اگر کوئی ویسا کرتا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کے تحت اللہ رب العالمین سے ضرور توفیق دیتا ہے. انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا, اللہ رب العالمین آنے والے رمضان مبارک سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.